دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ آپس کے اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے بہادر جوان اور آفیسر دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے وزرائے داخلہ کی بھی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ سے پاک گلف تعاون کونسل اینٹی نارکوٹکس کانفرنس کے وفود کے سربراہان کی ملاقات۔ محسن نقوی نے پاک جی سی سی کانفرنس میں شرکت پر یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین اور عمان کے وفود کا شکریہ ادا کیا۔ خبردار، ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دھار، آندھی چلے گی خطرناک۔ آج اور کل بارش کے ساتھ یالہ باری کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکپال، اٹک، گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ لاہور، فیصل آباد، میاں والی، جھنگ میں بھی طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم این اے کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطۂ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بھی موسلا دھار بارش اور یالہ باری متوقع ہے۔ کناز منصوبہ نامنظور، پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ بڑا سٹیج تیار، پنڈال میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ جلسہ گاہ کے اطراف اور شہر کے مختلف مقامات پر بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ حلقہ این اے 213 عمر کوٹ کا ضمنی مارکہ پیپلز پارٹی کے نام رہا۔ نتائج کا باضابطہ اعلان فارم 47 جاری کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور 1,61,934 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار لال ہی 81,160 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ صبا تالپور کی کامیابی پر جیالوں کا جشن۔ لال چند مالہی کا الیکشن کمیشن پر مبینہ دھاندلی کا الزام۔ لال چند مالہی کی اپیل پر عمر کوٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام کاروباری مراکز بند۔ سرکاری اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ ملک بھر میں عازمین کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ کوشش ہے حجاج کرام کو بہترین سہولیات میسر ہوں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، عازمین کو مکہ اور مدینہ میں ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ خوراک اور صحت کا بھی مکمل انتظام ہوگا۔ پاکستان میں بھی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان۔ وزیر اعظم کا مریم نواز اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی خوشحالی کسان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ پنجاب حکومت اڈیالہ جیل کے سامنے عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال رہی ہے۔ حواس باغ کا حکومت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بھی خوف زدہ ہے۔ مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ کل اسے خود برداشت کر سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب پولیس عدالتی احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ عدلیہ اس میں ترمیم کی زنجیروں کو توڑ کر آئین و قانون کی پامالی کا نوٹس لے۔ فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کیس کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث جواب دلائل جاری ہیں۔ عدالت کی خواجہ حارث کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ جماعت اسلامی کا آج ملتان میں غزہ مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن میں ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے مقابلہ جاری ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے مصری سفیر کی ملاقات۔ تکنیکی تعاون اور طبی سیاحت کے فروغ سمیت پاکستان اور مصر میں صحت کے شعبے میں تعاون پر اتفاق۔ ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات کی تجویز پر بھی کیا۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کا شدید دباؤ۔ ملک میں ترقیاتی سرگرمیاں شدید متاثر ہونے لگیں۔ رواں مالی سال کے دوران 9 ماہ میں محض 399 ارب روپے ہی خرچ ہو سکے۔ صوبوں آزاد کشمیر
اور جی بی کے لیے 276 ارب روپے ہدف میں سے 96 ارب روپے خرچ ہوئے۔ سابق فاٹا اور پاٹا کے 15 اضلاع کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاریاں شروع۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے متعلقہ اضلاع میں ٹیکس استثناء کی مدت بڑھانے سے معذرت کر لی۔ صوبائی نوعیت کے ٹیکسز کے نفاذ کے لیے محکمہ خزانہ ضلعی انتظامیہ کی مشاورت سے مقامی تاجروں سے مذاکرات جلد شروع کرے گی۔ پشاور میں آٹا سستا، ضلعی انتظامیہ نے روٹی کا وزن بڑھا دیا۔ نئے نرخ نامے کے مطابق اب 20 روپے میں 140 کی بجائے 150 گرام روٹی مل سکے گی۔ نان بائے نیا نرخ نامہ آویزاں کرنے اور تندوروں میں ڈیجیٹل ترازو رکھنے کے پابند ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مشیر صحت احتشام خان اور چیف سیکرٹری شہاب شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ 6 روزہ مہم کے دوران 65 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کا انخلاء تیزی سے جاری۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے افغانیوں سمیت 10,985 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ مہم کے دوران 11,643 سے زائد غیر قانونی مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچا دیا گیا۔ ادارہ امراض قلب کراچی میں اربوں روپوں کی مبینہ کرپشن، بد انتظامی اور اقربا پروری کے خلاف سندھ حکومت نے شکنجہ کس لیا۔ نئے آرڈیننس کے تحت ادارہ امراض قلب میں مبینہ کرپشن کی انکوائری نیب کے بجائے محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کرے گا۔ 12 بجے کے بلیٹن میں ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیل میں آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے وزرائے داخلہ نے بھی شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز کی بھی شرکت۔ پولیس وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر عدالتی احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ مریم نواز اتنا ظلم کرے جتنا کل خود برداشت کر سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں پنجاب حکومت 26 میانی ترمیم کی آڑ میں جیل کے سامنے عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال رہی ہے۔ عدلیہ نوٹس لے۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا ہے کہ حواس باختہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بھی خوف زدہ ہے۔ بانی کی بہنوں کو بھائی سے ملاقات کی بجائے گرفتار کر کے ویرانے میں چھوڑ دینا عدالتی احکامات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کا شدید دباؤ۔ ملک میں ترقیاتی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہونے لگیں۔ رواں مالی سال کے دوران 9 ماہ میں محض 399 ارب روپے ہی خرچ ہو سکے۔ شاہراہوں اور موٹر ویز کی تعمیر کے لیے 62 ارب روپے کا ہدف ہے اور صرف 54 ارب روپے خرچ ہوئے۔ ڈیموں اور نہروں کی تعمیر پر 161 ارب روپے ہدف میں سے 52 ارب روپے ہی خرچ ہو سکے۔ صوبوں آزاد کشمیر اور جی بی کے لیے 276 ارب روپے ہدف میں سے 96 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے اشفاق مغل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟